محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ مال گاڑی ہوشنگ آباد کے اسٹیشن پر رک گئی۔ عمران سر ذرا باہر نکال کر دیکھا، مال گاڑی ریلوے یارڈ کے ایک پلیٹ فارم پر کھڑی تھی اور پیچھے ایک بوگی میں سے مال نکالا جا رہا تھا۔ گاڑی یہاں دیر تک کھڑی رہی۔ عمران کونے میں چھپ کر بیٹھا رہا، پھر انجن نے وسل دیا اور مال گاڑی چل پڑی۔ آگے کھنڈوا اور ناسک کے بڑے شہر تھے۔ مال گاڑی ان شہروں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی گزر گئی۔ اس کے بعد بمبئی تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا کہ مال گاڑی بمبئی پہنچ گئی۔ جیسے ہی گاڑی رکی، عمران خاموشی سے اتر گیا اور گاڑی سے ہٹ کر آگے کو چل پڑا۔ گاڑی ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم پر رکی تھی جہاں ریل کی پٹڑیوں کا وسیع جال بچھا ہوا تھا۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ اس طرف جا رہا تھا جدھر بمبئی کے بڑے اسٹیشن کی عمارت غروب ہوتے سورج میں نظر آ رہی تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح اسٹیشن سے باہر ایک سڑک پر نکل آیا۔ ایک جگہ نلکے پر اس نے پانی پیا۔ اس کا پیٹ خالی تھا، اسے بھوک بھی لگ رہی تھی، لیکن کمانڈو بھوک پر قابو پانا جانتا ہے۔ اب اسے اپنے خفیہ ہیڈ کوارٹر یعنی ماسٹر سپائی عبدالستار کے ریسٹ ہاؤس پہنچنا تھا۔ عبدالستار کا آفس وہاں سے کافی دور بمبئی شہر کے دوسرے کنارے پر تھا، لیکن اس کا ریسٹ ہاؤس وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر ہی تھا۔ عمران ریسٹ ہاؤس کی طرف چل پڑا۔ ڈلتے سورج کی گلابی روشنی میں بمبئی شہر کی عمارتیں چمک رہی تھی۔ عمران کی جیب خالی تھی۔ وہ رکشہ ٹیکسی پر نہیں جا سکتا تھا، پیدل ہی چلتا رہا۔ آخر اسے دور سے ناریل کے درختوں کا وہ جھنڈ نظر آ گیا جس کے قریب ہی ماسٹر سپائی عبدالستار کا ریسٹ ہاؤس تھا۔ عمران نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ خیریت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ گیا تھا۔ وہ پیچھے کی جانب سے ہوتا ہوا ریسٹ ہاؤس میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے پیچھے ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا جس کے سامنے سے ایک کچا راستہ گزرتا تھا۔ اس وقت ارد گرد کی بلڈنگوں کے فلیٹوں کی بتیاں روشن ہو گئی تھی۔ عمران نے دیکھا کہ ریسٹ ہاؤس پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف اکبی لان کی ایک بتی جل رہی تھی۔ عمران باغیچے کے باہر آ کر رک گیا۔ اسے کچھ شک ہوا۔ عام طور پر اس وقت ریسٹ ہاؤس کی بتیاں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ وہ باغیچے کی باڑ کے ساتھ ساتھ چلتا کونے میں آ کر جاڑیوں کی اوٹ میں سے سامنے دیکھنے لگا۔ اس کا شک درست نکلا۔ ریسٹ ہاؤس کے گیٹ پر بمبئی پولیس کے 3 سپاہی نظر آئے۔ ایک سپاہی سٹول پر بیٹھا تھا اور 2 سپاہی اس کے پاس کھڑے سگریٹ پی رہے تھے۔ عمران جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور کچی سڑک پر پیچھے کی جانب تیز تیز چل پڑا۔ شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے ایک درخت کے پاس ایک سکھ موسمبیوں کی چھابی آگے رکھے بیٹھا ہے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اس کے قریب سے گزر گیا۔ 2 قدم آگے گیا ہوگا کہ اسے پیچھے سے سردار جی نے آواز دی، آگے نہ جانا۔ عمران وہیں رک گیا۔ اس نے تعجب سے گردن موڑ کر سکھ سردار جی کو دیکھا۔ درمیانی عمر کا دبلے بدن کا سکھ تھا جس نے سر پر نسواری رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ عمران حیران تھا کہ سردار جی نے اسے آگے جانے سے کیوں روکا ہے اور یہ کون ہے۔ اتنے میں سردار جی نے کہا، میرے پاس آؤ، دیر نہ کرو۔ عمران سردار جی کے پاس چلا گیا۔ بیٹھ جاؤ، سردار جی نے کہا۔ عمران نے بیٹھنے کی بجائے اسے پوچھا، تم کون ہو، کیا بات ہے؟ اس وقت سکھ سردار جی نے ایک خاص جملہ بولا۔ یہ جملہ عبدالستار کے خفیہ ہیڈ کوارٹر کا خاص کوڈ جملہ تھا۔ یعنی یہ خفیہ جملہ تھا اور اس کو بول کر بمبئی کے علاقے میں کام کرنے والے جاسوس اپنی شناخت کرواتے تھے۔ عمران کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ اپنا ہی آدمی ہے۔ وہ جلدی سے اس کی چھابڑی کے پاس بیٹھ گیا اور ایک موسمبی اٹھا کر اسے چھیلنے لگا۔ سکھ سردار نے کہا، صرف تمہارے لیے میری ڈیوٹی یہاں لگائی گئی تھی، یہاں سے میرے ساتھ نکل آؤ۔ سکھ سردار نے چھابڑی وہیں چھوڑی اور عمران کو ساتھ لے کر تیز تیز قدموں سے اس طرف چلنے لگا جس طرف سے عمران آیا تھا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ سکھ سردار بڑی تیز تیز چل رہا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ وہاں کوئی خاص بات ہو گئی ہے، ورنہ آج تک ریسٹ ہاؤس میں پولیس کا سپاہی نظر نہیں آیا تھا۔ سکھ سردار عمران کو لے کر اس علاقے میں آ گیا جہاں مزدوروں کی جھونپڑیاں بھی تھیں اور ایک ایک کمرے والے فلیٹوں کی پرانی عمارتیں بھی کھڑی تھیں۔ یہاں آ کر سکھ سردار نے ایک آٹو رکشہ لے لیا۔ عمران کو اپنے ساتھ بٹھایا اور رکشے والے کو ایک خاص علاقے میں چلنے کو کہا۔ ہم مصلحتاً اس علاقے کا نام نہیں بتائیں گے۔ اس علاقے میں ایک چھوٹے سے گردوارے کے پچھواڑے میں آ کر سردار نے رکشہ چھوڑ دیا۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک جانب ایک کوارٹر تھا جس کے باہر بتی جل رہی تھی۔ سکھ سردار نے جیب سے چابی نکال کر کوارٹر کا تالا کھولا اور کمرے میں آ کر بتی روشن کر دی۔ یہ ایک چھوٹا کمرہ تھا جس میں چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ چارپائی پر بستر بچھا ہوا تھا۔ 3-4 بانس کی چھوٹی کرسیاں پڑی تھیں۔ سکھ سردار نے کہا، یہاں بیٹھ جاؤ عمران۔ عمران کا نام بھی جانتا تھا۔ عمران بیٹھ گیا۔ سکھ سردار نے کہا، پہلے میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، اس کے بعد بات کروں گا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے ہاتھ دھوئے اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے سکھ سردار سے پوچھا، بات کیا ہوئی ہے؟ سکھ سردار نے کہا، کسی نے مخبری کر دی ہے۔
CIA نے پولیس کے ساتھ چھاپا مارا اور بوڑھے خانسامہ عبدل کو پکڑ لیا۔ عبدالستار وہاں نہیں تھا۔ پولیس نے اس کے شہر والے آفس پر بھی چھاپا مارا۔ سیٹ کو بھی خبر ہو گئی تھی۔ وہ پولیس کے آنے سے پہلے ہی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اب پولیس کی گارد ریسٹ ہاؤس کے باہر بیٹھی ہے۔ جو کوئی وہاں آتا ہے اسے وہیں گرفتار کر لیتی ہے۔ عمران کو تعجب بالکل نہ ہوا، کیونکہ پولیس کا چھاپا جو گیم وہ کھیل رہے تھے اس کا حصہ تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ بمبئی پولیس نے ان کے خفیہ ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا ہے۔ اسے یہ اطمینان تھا کہ سیٹ سٹار یعنی اس کا ماسٹر سپائی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے سکھ سردار سے پوچھا، عبدالستار بھائی اس وقت کہاں ہیں؟ سکھ سردار بولا، وہ جہاں ہے میں تمہیں وہاں لے چلوں گا۔ رات اور زیادہ گزر جائے، اتنی دیر تم یہاں آرام کرو۔ یہاں تم بالکل محفوظ ہو، یہاں کوئی نہیں آئے گا، لیکن تم اندر سے کنڈی لگا لینا۔ سکھ سردار چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عمران نے کنڈی لگائی اور بستر پر لیٹ گیا۔ خدا جانے وہ کب کا جاگا ہوا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ آنکھ اس وقت کھلی جب سکھ سردار نے اسے جگایا۔ کیا ٹائم ہوا ہے؟ عمران نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ سکھ سردار نے کہا، رات کے 2 بج رہے ہیں۔ میں 2 بار تمہیں جگانے آیا مگر تم بڑی گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے نہ جگایا لیکن اب جگانا ضروری تھا۔ میرے ساتھ آ جاؤ۔ کوارٹر کے باہر ایک پرانے ماڈل کی کالی رنگ کی گاڑی کھڑی تھی۔ سکھ سردار نے عمران کو اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھا لیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دور بمبئی شہر کی عمارتوں میں خوب روشنی ہو رہی تھی۔ جس سڑک پر ان کی گاڑی جا رہی تھی وہ تقریباً خالی تھی۔ کسی وقت کوئی گاڑی گزر جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ شہر کی روشنیاں پیچھے ہٹتی گئیں۔ ایک جگہ پہنچ کر سکھ سردار نے گاڑی پکی سڑک سے اتار کر ایک کچی سڑک پر ڈال دی۔ اس سڑک پر گاڑی کافی دیر تک چلتی رہی۔ شہر کی عمارتیں بہت پیچھے رہ گئی تھیں۔ سڑک کی دونوں جانب کہیں کھیت اور کہیں درخت ہی درخت تھے۔ ہر طرف رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ستاروں کی دھندلی سی روشنی تھی جس میں درختوں کے حوالے سے دکھائی دیتے تھے۔ گاڑی اب ایک جنگل میں داخل ہو چکی تھی۔ یہاں زمین اونچی نیچی تھی اور ادھر ادھر اونچے ٹیلے بھی تھے۔ سکھ سردار بڑی توجہ اور خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی درختوں کے درمیان بنائے گئے چھوٹے سے راستے پر چل رہی تھی اور اسے ہلکے ہلکے دھچکے لگ رہے تھے۔ ایک جگہ گاڑی ذرا سا گھوم کر رک گئی۔ عمران نے اندھیرے میں غور سے دیکھا۔ اسے درختوں کے نیچے کٹے ہوئے درختوں کے بڑے بڑے شہتیر پڑے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے عقب میں ذرا اونچی جگہ پر ایک کوٹڑی سی اندھیرے میں نظر آ رہی تھی۔ سکھ سردار نے گاڑی سے اترتے ہوئے عمران سے کہا، آ جاؤ۔ سکھ سردار کوٹڑی کی طرف بڑھا۔ یہ کوٹڑی کھپریل کے ڈلوان چھت والا ایک بڑا کھوکھا سا تھا، جس کے آگے تنگ سے برآمدے میں 2 بانس کی کرسیاں پڑی تھیں۔ سکھ سردار نے کوٹڑی کے دروازے پر آہستہ سے 3 بار دستک دی۔ عمران سکھ سردار کے پاس ہی کھڑا تھا۔ تیسری بار دستک دینے پر کوٹڑی کا دروازہ کھل گیا۔ کوٹڑی میں دھیمی روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ عمران کے سامنے ان کا ماسٹر سپائی سیٹھ عبدالستار کھڑا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے لگ کر ملے۔ سکھ سردار چلا گیا۔ کوٹڑی میں لوہے کی چارپائی پر بستر بچھا ہوا تھا۔ پاس ہی 2 کرسیاں پڑی تھیں۔ ستار سیٹھ چارپائی اور عمران کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران نے پوچھا، ستار صاحب یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ اسلام کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینے والے ماسٹر سپائی ستار صاحب مسکرائے، کہنے لگے، میرے عزیز، جو خطرناک کھیل ہم کھیل رہے ہیں اس میں تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ بس کسی جگہ ہم سے کہیں غفلت ہو گئی اور ہماری کمزوری سے دشمن نے فائدہ اٹھایا اور ہماری مخبری ہو گئی۔ آپ کے کاروبار کا کیا ہوا؟ عمران نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ وہ بے نیازی سے بولے، ارے عمران بھائی، کشمیر کی آزادی اور پاکستان کی سربلندی کی خاطر کاروبار تو کیا، ہماری جان بھی چلی جائے تو ہمیں کچھ پرواہ نہیں۔ تم سناؤ، تمہارے مشن کی کامیابی کی خبر تو ہم نے اخباروں میں پڑھ لی تھی۔ اگرچہ خبر انڈیا پریس نے بڑی گول مول کر کے دی تھی، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ میرے بہادر شیر نے میدان مار لیا ہے۔ عمران نے بتایا کہ آخری وقت پر مجھے انڈین آرمی نے پکڑ لیا تھا اور وہ بڑی مشکل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ عمران نے انہیں اپنے پکڑے جانے اور بھوپال کے نزدیک قدیم زمانے کے کھنڈر میں کسی پراسرار عورت کے عین وقت پر چھپا لینے کی کہانی سنائی تو وہ ہنس پڑے۔ کہنے لگے، عمران تم نور محل کنیز کے محل کی بات تو نہیں کر رہے؟ جب عمران نے انہیں اس تاریخی عمارت کا محل وقوع بتایا تو وہ سنجیدہ ہو گئے۔ کہنے لگے، اس عمارت کے بارے میں کئی قسم کی ماروائی کہانیاں مشہور ہیں۔ کہتے ہیں کہ جہانگیر بادشاہ کے زمانے میں اس محل میں کسی نور محل نام کی کنیز کو محلاتی سازش کے تحت زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا تھا اور اس کی روح آج بھی اس عمارت کے ارد گرد منڈلاتی ہے۔ اسی نے تمہاری مدد کی ہوگی۔ بہرحال خدا نے تمہیں پولیس سے بچانا تھا، اس نے کسی بہانے تمہیں بچا لیا۔ اتنے میں ایک دراز کا جوان جس نے پستول لگا رکھا تھا ہمارے لیے چائے کی چینک اور 2 پیالیاں لے کر آ گیا۔ جب وہ چائے رکھ کر چلا گیا تو عمران نے ستار صاحب سے پوچھا، یہاں آپ کے ساتھ اور کون کون لوگ ہیں؟ ستار صاحب بولے، یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، یوں سمجھ لو کہ میں یہاں اکیلا نہیں ہوں، جہاد کشمیر کے کچھ اور مجاہد بھی میرے ساتھ ہیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ تمہارا مشن مکمل ہو گیا ہے اور تم سیدھا میرے ریسٹ ہاؤس پر آؤ گے۔
میں نے اپنے ایک کارکن سردار گوبند سنگھ کی وہاں ڈیوٹی لگا دی تھی کہ تم جس وقت بھی آؤ تو وہ تمہیں ریسٹ ہاؤس جانے سے پہلے حالات سے باخبر کر دے اور اپنے ساتھ یہاں لے آئے۔ عمران نے کہا وہی سردار جی مجھے یہاں لائے ہیں؟ ستار صاحب نے کہا ہاں وہی سردار جی، ان کا نام گوبند سنگھ ہے اور وہ خالصتان کی تحریک خالصہ دل کے سرگرم کارکن ہیں اور مقبوضہ کشمیر پر بھارتی فوجی قبضے کے خلاف بھی بڑی سرگرمی سے کام کر رہے ہیں۔ بھارت میں سکھوں کی آزاد ریاست خالصتان کے قیام کے علاوہ وہ کشمیر کو بھی بھارتی فوجی تسلط سے آزاد کرانے کے حامی ہیں۔ وہ چائے پیتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ عمران نے ان سے کہا میں یہاں سے واپس اپنے کشمیری مجاہد بھائیوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، انہیں میری ضرورت ہوگی۔ اس پر ستار صاحب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم جہاد کشمیر میں کفار کے خلاف اپنے بھائیوں کی شانہ بشانہ لڑو، لیکن ہیڈ کوارٹر سے ابھی کل ہی مجھے ایک سگنل موصول ہوا تھا جس میں تمہارے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ شاید تمہیں کوئی اور مشن دیا جانے والا ہے، مجھے ان سے بات کر لینے دو، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کر سکیں گے۔ تھوڑی رات باقی رہ گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اتنی دیر تھوڑا آرام کر لو۔ میں صبح دن نکلنے سے پہلے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ رابطہ قائم کر کے تمہارے بارے میں اطلاع کر دوں گا۔ ستار صاحب نے آواز دی۔ وہی دراز کا جوان کوٹھڑی میں داخل ہوا۔ ستار صاحب نے عمران سے کہا تم عبداللہ کے ساتھ جاؤ، یہ تمہیں تمہاری کوٹھڑی میں پہنچا دے گا۔ دراز قد کے جوان کا نام عبداللہ تھا۔ وہ عمران کو قریب ہی ایک ٹیلے کے عقب میں واقع ایک کوٹھڑی میں لے گیا۔ وہاں بھی ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ عمران بستر پر لیٹ کر بہت کچھ سوچتا اور آخر سو گیا۔ صبح درختوں پر چڑیوں کے شور نے اسے جگا دیا۔ صبح ہو چکی تھی، درختوں میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی، کسی طرف سے لکڑی کے شہتیروں کو تراشنے والی آرا مشین کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ عمران کلمہ شریف پڑھتے ہوئے چارپائی سے اٹھ کر کوٹھڑی سے باہر روشنی اور تازہ ہوا میں آ گیا۔ سامنے سے عبداللہ آ رہا تھا، قریب آ کر بولا تمہیں سیٹھ صاحب یاد کر رہے ہیں۔ ستار سیٹھ اپنی کوٹھڑی میں بیٹھا ایک نوٹ بک کھول کر پڑھ رہا تھا۔ کمانڈر عمران سلام کر کے بیٹھ گیا۔ ستار سیٹھ نے نوٹ بک بند کر دی اور عمران کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو کر بولا عمران تمہیں ایک بڑے اہم مشن پر بھیجا جا رہا ہے۔ اتنا کہہ کر ستار صاحب خاموش ہو گئے۔ کمانڈر عمران بھی خاموش تھا۔ وہ ان کی زبان سے یہ سننا چاہتا تھا کہ اس بار اسے کس قسم کے اہم مشن کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ اس کے لیے تو ہر مشن اہم ہوتا تھا، لیکن ستار صاحب نے اس بار خود اپنی زبان سے کہا تھا کہ یہ ایک اہم مشن ہے۔ ستار صاحب نے ایک دو لمحے کی توقف کے بعد کہا یہ مشن اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ اس میں تمہاری ذہانت اور تمہاری سراغ ثانی کی صلاحیتوں کا بھی امتحان ہے۔ اس کے بعد ستار صاحب نے ایک بار پھر سلسلہ کلام روک دیا اور سرہانے کے نیچے سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگایا اور عمران کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولے اس حقیقت سے تم سے زیادہ اور کون باخبر ہوگا کہ بھارت نے شروع دن ہی سے پاکستان کے وجود کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ وہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک اپنی مذموم کوششوں میں مصروف ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کے وجود کو ختم کیا جائے۔ اس نے کئی بار اپنی پوری فوجی طاقت کے ساتھ پاکستان پر حملہ بھی کیا، لیکن ہر بار اسے شکست کا سامنا دیکھنا پڑا۔ بھارت کے جارحانہ عزائم میں کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ ان عزائم نے پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر لی ہے۔ ایٹمی طاقت بننے کے بعد وہ طاقت کے نشے میں آپے سے باہر ہو رہا ہے۔ اگر اس کے جواب میں پاکستان بھی ایٹمی دھماکہ نہ کرتا تو بھارت ہمارے خلاف کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنی ایٹمی طاقت کو جدید سے جدید ترین مہلک ٹیکنالوجی میں دن رات اضافہ کرنے میں مصروف ہے۔ پاکستان بھارت کے ان مذموم عزائم سے بے خبر نہیں ہے۔ پاکستان اپنی بقا اور سلامتی کے لیے دشمن کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور اس کے ہر نئے حربے کو ناکام بنانے کے واسطے جوابی اقدام کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے۔ اپنے دفاع کے لیے پاکستان کو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنی پڑتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بھارت کی حکومت نے اپنے حلیف اور عالم اسلام کے دشمن اسرائیل کی مدد سے فرانس کی حکومت سے ایک خفیہ معاہدہ کیا ہے، جس کی روح سے بھارت بھاری مقدار میں نیوکلیر میٹیریل اسرائیل کے توسط سے حاصل کر رہا ہے۔ یہ نیوکلیر میٹیریل بھارت کی ایٹمی طاقت میں اس قدر اضافہ کر دے گا کہ وہ جتنے چاہے نیوکلیر بم تیار کر سکے گا، اور ان میں سے ہر بم ہیروشیما پر گرنے والے ایٹم بم سے 1000 گنا طاقتور ہوگا۔ ستار صاحب نے سگریٹ کا کش لگانے کے لیے سلسلہ کلام تھوڑی دیر کے لیے منقطع کیا تو کمانڈر عمران نے پوچھا کیا امریکی CIA اس خطرناک معاہدے سے بے خبر ہے؟ ستار صاحب بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے خفیہ ادارے کو خبر نہ ہو، لیکن امریکہ خاموش ہے، اس لیے کہ امریکہ اسلام کا دشمن نمبر 1 ہے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف بھارت کو زیادہ سے زیادہ طاقتور دیکھنا چاہتا ہے۔ عمران نے دوسرا سوال کیا کیا یہ نیوکلیر میٹیریل انڈیا پہنچ چکا ہے؟ ستار صاحب نے کہا ہماری خفیہ اطلاع کے مطابق یہ نیوکلیر میٹیریل اسی ہفتے بھارت پہنچ جائے گا اور اس کے فوراً بعد اس کی پروسیسنگ کا کام شروع ہو جائے گا۔ عمران نے پوچھا یہ ایٹمی مواد کیسے انڈیا لایا جائے گا، کہاں لایا جائے گا اور اس کی پروسیسنگ کا عمل کس مقام پر ہوگا؟ ستار صاحب بولے وہی میں تمہیں بتانے والا تھا۔ یہ ایٹمی مواد انتہائی خطرناک طریقے سے بھارت لایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے آدمیوں کو بھی علم نہیں ہو سکا کہ یہ مواد بھارت میں سمندری راستے سے داخل ہوگا یا اسے ہوائی راستے سے لایا جائے گا۔
لیکن یہ کس جگہ پہنچایا جائے گا اور کس جگہ اس کی پروسیسنگ کا عمل شروع ہوگا، یہ ساری رپورٹ ہمیں حاصل ہو گئی ہے۔ اب میری بات غور سے سنو۔ وسطی بھارت کے جنوب مشرقی خطے میں صوبہ آندھرا پردیش واقع ہے۔ یہ 47 سے پہلے بھارت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی اسلامی ریاست تھی۔ بھارت نے آزادی ملنے کے بعد اس پر چاروں طرف سے چڑھائی کر دی، ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا اور دکن کی طرح اس عالمگیر شہرت کی حامل اسلامی ریاست پر قبضہ کر لیا اور اسے صوبہ آندھرا پردیش کا نام دے دیا۔ حیدرآباد اس صوبے کا صدر مقام ہے۔ حیدرآباد سے اگر ہم ریل گاڑی میں بیٹھ کر جنوب کی طرف جائیں تو آگے وجے واڑہ کا شہر آتا ہے جو بہت بڑا شہر ہے۔ وجے واڑہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر گنٹور نام کا ایک ساحلی شہر ہے جو بھارت کے مشرقی ساحل کی ایک بندرگاہ ہے۔ حیدرآباد دکن سے گنٹور کی بندرگاہ کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا لاہور اور راولپنڈی کا درمیانی فاصلہ ہے۔ اس بندرگاہ کے جنوب میں 6-7 میل دور بے شمار چھوٹی بڑی چٹانیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک اونچی چٹان پر ایک پرانے لائٹ ہاؤس کا مینار ہے۔ یہ لائٹ ہاؤس مدت ہوئی بند ہو چکا ہے، اب اس پر روشنی نہیں ہوتی۔ اس کی جگہ وہاں سے بہت آگے سمندر کے اندر جا کر دوسرا لائٹ ہاؤس تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ پرانا لائٹ ہاؤس ویران پڑا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس لائٹ ہاؤس کے نیچے جو تہ خانہ ہے جہاں کبھی لائٹ ہاؤس کا سٹور تھا، وہاں خفیہ طور پر ایک عارضی لیبارٹری بنائی گئی ہے جہاں انتہائی رازداری میں فرانس سے درآمد کیے جانے والے نیوکلیر میٹیریل کی پروسیسنگ کا کام ہوگا۔ ستار صاحب نے کہا، اس بارے میں قطعی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یقینی طور پر اس کام میں 2.5-3 ماہ ضرور لگیں گے کیونکہ یہ بڑا نازک اور حساس عمل ہوتا ہے۔ اتنے میں عبداللہ چائے کی چینک اور 2 پیالیاں لے کر آ گیا۔ ستار صاحب خاموش ہو گئے۔ عبداللہ چائے کا سامان رکھ کر چلا گیا تو انہوں نے اپنے اور عمران کے لیے چائے پیالیوں میں ڈالی اور کہنے لگے، یہاں بس ایسی ہی چائے ملتی ہے۔ پھر مسکراتے ہوئے بولے، میاں تمہیں یہاں اپنے ریسٹ ہاؤس والی چائے پیش نہیں کر سکتا۔ عمران نے کہا، انشاءاللہ بہت جلد ریسٹ ہاؤس میں بیٹھ کر بھی چائے پیئیں گے۔ ستار صاحب نے چائے کے 2-3 گھونٹ بھرے اور پیالی تپائی پر رکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے میں نے اب تک تمہیں جو کچھ بتایا ہے اسے تم نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ جی ہاں، آپ فکر نہ کریں، عمران نے جواب دیا۔ ستار صاحب نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تمہارا مشن یہ ہے کہ تمہیں پرانے لائٹ ہاؤس والے تہ خانے کو نیوکلیر میٹیریلز میں دھماکے سڑانا ہے، لیکن اس سے بھی اہم مشن یہ ہے کہ تمہیں اس نیوکلیر میٹیریل کا خفیہ کوڈ نمبر معلوم کرنا ہوگا۔ جب اس قسم کا ایٹمی مواد کسی دوسرے ملک کو برآمد کیا جاتا ہے تو اس کا ایک خفیہ کوڈ نمبر ہوتا ہے۔ یہ خفیہ کوڈ نمبر برآمد کرنے والے ملک کے سائنسدانوں نے نیوکلیر مواد کی پوری طاقت اور اس کی مہلک صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر رکھا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی پروسیسنگ کا عمل بھی اس نمبر کے حوالے سے اور اس کے مطابق کام کرنے والے فارمولے کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ٹیکنیکل نمبر بھی ہوتا ہے۔ اگر ہمیں یہ خفیہ کوڈ نمبر دستیاب ہو جاتا ہے تو ہم اس نیوکلیائی مواد سے تیار ہونے والے ہتھیاروں اور میزائلوں کا بڑی آسانی سے توڑ معلوم کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہم دشمن کے استباہ کن حربے کو بے اثر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ تمہارے سامنے اس وقت 2 مشن ہیں۔ نمبر 1، تمہیں گنٹور کے بندرگاہ کے ساحلی سمندر والے پرانے لائٹ ہاؤس کو اس وقت دھماکے سے تباہ کرنا ہے جس وقت اس کے تہ خانے میں نیوکلیائی میٹیریل کی پروسیسنگ کا کام جاری ہو۔ نمبر 2، تمہیں اس نیوکلیر مواد کا خفیہ کوڈ نمبر معلوم کرنا ہوگا۔ عمران نے سوال کیا، یہ نیوکلیر میٹیریل کس شکل میں ہے اور کس حالت میں وہاں سٹور کیا جائے گا؟ ستار صاحب بولے، مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ یہ مواد بڑے بڑے سلنڈروں کی شکل میں بھارت پہنچا دیا جائے گا۔ ان سلنڈروں کی تعداد 10 بھی ہو سکتی ہے اور 12 بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سلنڈر پرانے لائٹ ہاؤس کے تہ خانے میں رکھے جائیں گے۔ جب ہم لائٹ ہاؤس کو اڑا دیں گے تو کیا یہ سلنڈر بھی ساتھ ہی پھٹ جائیں گے؟